ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة المجدد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حولهم من الأحوال مقتحمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت 11ویں سپارے سے پڑھی ہے اور دوسری آیت 24ویں سپارے سے پڑھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بات بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کو اللہ نے انسانوں سے پہلے بنایا. انسان بعد میں بنے ہیں، شیطان پہلے بنا ہے. روایات میں آتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ شیطان نے اتنی عبادت کی اللہ کی، اتنی عبادت کی کہ آسمان کا کوئی چپا، زمین کا کوئی چپا اس نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا عبادت گزار تھا شیطان، اتنا عبادت گزار. لیکن رب تو رب ہے، اللہ تو اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں دنیا کے اندر ایک ایسی مخلوق بناؤں کہ جو مخلوق میری نیابت کے طور پر زمین کے اندر اللہ کے حکم کو نافذ کرے. شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا، توجہ، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے، اور
اور اس مٹی کو اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، کہ میں نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو جناب آدم کے لیے میں نے مٹی منگوائی اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے خود گوندا۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوند کے اللہ نے پھر خود اپنے ہاتھوں سے اللہ نے جناب آدم کا نقشہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ توجہ رکھنا، اب شیطان پہلے سے موجود ہے، اتنا عظیم الشان اللہ نے جسم مبارک بنایا، اور جب جسم مبارک بن گیا تو رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو یوں کھڑا کیا اور کھڑا کر کے تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ اب قرآن پاک کی میں آیت پڑھنے لگا ہوں، رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے، شیطان نے نہیں کیا۔ توجہ رکھنا، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب یہاں پر علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ علماء کہنے لگے کہ یہ جو سجدہ ہوا ہے یہ جناب آدم کو ہوا یا اللہ کو ہوا؟ اب بعض علماء نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا۔ اب پھر اس پر سوال ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو تو سجدہ کرنا جائز نہیں، تو جناب آدم کو سجدہ کیسے ہو گیا؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ اب سوال میں سوال پیدا ہوتے چلے گئے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اللہ والوں کو، اولیاء کرام کو۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ پوری دنیا میں دین پھیلا ہے، میرے آقا کا دین پوری دنیا میں لے کر گئے ہیں، یہ صدقہ ہے اللہ والوں کا، کہ اللہ والوں کا صدقہ ہے کہ پوری دنیا میں دین پھیل گیا۔ اب سوال میں سوال، اللہ جزائے خیر دے اولیاء کرام کو۔ تفسیر میں اللہ والوں نے لکھا، فرماتے ہیں یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ توجہ، یہ سجدہ جناب آدم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ اور پھر مثال دی، فرمایا دیکھو اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، ادھر منہ کر کے پڑھ لو، تم کہو گے نہیں ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ دوسرا دیکھنے والا کہے کہ بھئی بیت اللہ دیکھو میری طرف، بیت اللہ بنا گارے کا، بیت اللہ بنا اینٹوں کا، بیت اللہ بنا پتھر کا، تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو۔ سمجھو بات کو، سمجھو۔ ہم اس کو جواب یہ دیں گے کہ نہیں، رخ بیت اللہ کو کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ شاید کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ رخ ہمارا بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ سجدہ بیت اللہ کو ہوتا ہے یا اللہ کو؟ سارے بولیں گے سجدہ، بولو، لیکن رخ کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف رخ ہے، سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہے۔ ہندوستان کے ایک ہندو نے آ کر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، میں کچھ آپ کی بات تمہیداً سمجھا رہا ہوں، بات کو سمجھنا۔ کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ بتوں کو سجدہ نہ کرو، تم بھی تو پتھر سے بنے ہوئے ایک گھر کو سجدہ کرتے ہو، ہم بت کو سجدہ کرتے ہیں، تم پتھر سے بنے ہوئے ایک مکان کو، ایک کوٹھڑے کو، ایک مکان کو سجدہ کرتے ہو۔ مولانا نے کہا وہ کس کو؟ کہا بیت اللہ کو۔ تو مولانا نے کتاب لکھی، میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے قبلہ نما، 120 صفحوں پر کتاب ہے۔ مولانا نے وہ کتاب اس بات کی دلیل میں لکھی، اور کائنات کے لوگوں سنو، ہم سجدہ بیت اللہ کو نہیں کرتے، منہ ہمارا بیت اللہ کو ہوتا ہے، سجدہ خدا کو ہوتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں،
اور ایک اور بات عرض کروں، بیت اللہ کا رخ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو بیت اللہ کو بھی رخ ہم نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے پر گئے اور جا کر کے حجر اسود کو چوما، اور چوم کر کے کہنے لگے او حجر اسود، تیری کیا مجال ہے کہ عمر تجھے چومے؟ ہائے 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 ہائے، لوگ بڑے حیران ہوئے، عمر کیا بات کر دی؟ کہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو ایک پتھر ہے، میں اس کو کیوں چومتا؟ کہا حضرت پھر؟ فرمایا ہائے ہائے، اگر میں نے محمد عربی علیہ السلام کے ہونٹوں کو اس کے ساتھ لگے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، اگر میں نے اپنے نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی اس پتھر کو نہ چومتا۔ میں پتھر کو اس لیے چومتا ہوں کہ میرا محمد چوم گیا ہے، میں اس لیے اس کو چوم رہا ہوں۔ تو ہم بیت اللہ کی طرف رخ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کس نے حکم دیا؟ بولو کس نے؟ بولو کس نے؟ اب سمجھیے گا، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا، ہائے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، اللہ نے جناب آدم کو یوں کھڑا کر کے کہا او فرشتو آؤ سجدہ کرو، آؤ سجدہ کرو، آؤ سجدہ کرو۔ میں قربان جاؤں ولیوں کی شان پر، اللہ والوں کے مقام پر اللہ والوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا اور کہا کائنات کے لوگوں، جس طرح سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا، بیت اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کی طرف رخ کر لو، سجدہ آدم کو نہیں کرنا، رخ آدم کی طرف کرنا ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے۔ سجدہ کس کو تھا بولو؟ جناب آدم کی طرف رخ کروایا گیا، سجدہ تب بھی کس کو تھا؟ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ولیوں نے لکھ نہ دیا ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں اب جو ہے نئی تحقیق کر رہا ہوں۔ بھائی تحقیق نہ کر، جو اللہ والوں نے تحقیق کر دی ہے وہ پڑھ لے۔ بھائی سمجھ آئی بات آپ؟ اللہ والوں نے کائنات کا کوئی مسئلہ، جاگو، اللہ والوں نے کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جو ہمیں لکھ کر دے نہ دیا ہو۔ ہر مسئلہ لکھا ہوا ہے، اب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس لکھے ہوئے کو پڑھ کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کوئی کائنات کا مسئلہ ایسا ہو، آپ میرے پاس آؤ اور خدا کی قسم کتاب سے پڑھ کے میں آپ کو نہ دکھاؤں، آپ مجھے گولی مار دینا، میرا خون معاف ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات کا کوئی مسئلہ، دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ والوں نے کتابوں میں لکھ نہ دیا ہو۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1400 سال پہلے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی اڑ کر بیت اللہ کا طواف کرے، چل کے نہیں، کیسے بولو؟ اڑ کر طواف کرے تو اس کا طواف ہو جائے گا۔ اب 1400 سال پہلے ہوائی جہاز تھا؟ آئے ہائے بولو تو صحیح ہے، نہیں سمجھے آپ؟ ذرا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ ہوائی جہاز نہیں تھا، حضرت نے مسئلہ اس ٹائم لکھا کہ اگر کوئی آدمی بالفرض اڑ جائے، بھئی اڑنا تو اس ٹائم تصور میں نہیں تھا، اس وقت کے بھی چند لوگوں نے جو دماغ روشن لوگ ہوتے ہیں نا جی، جو زیادہ ہی پڑھ جاتے ہیں الٹی سیدھی کتابیں، اس ٹائم بھی لوگوں نے کہا ہوگا حضرت کوئی بندہ اڑ بھی سکتا ہے، تو حضرت نے کہا ہوگا اب نہیں اڑے گا، کل تو اڑے گا۔ یہ مسئلہ میں قیامت تک کے لیے لکھ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ والوں نے، میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، خدا را دل میں لکھ لو کہ اللہ والوں نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جو قرآن سے حدیث سے لکھ کر ہمیں دے نہ دیا ہو۔ اس وقت ضرورت تحقیق کی ہے یا پڑھ کے عمل کرنے کی ہے؟ بولو۔ صرف ان کتابوں کو پڑھو جو اللہ والوں نے لکھی ہیں، ان کو پڑھ کے اس پر عمل کرو۔ اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا اے شیطان، یا ابلیس ما منعک ان تسجد،
میرا جملہ قرآن پاک کی آیت ہے، ما منعک ان تسجد، کیا بات ہے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ کا کام مٹی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، تکبر کیا، تکبر۔ کتنے سجدے چھوڑے؟ ایک۔ کتنا سجدہ چھوڑا؟ اللہ نے ایک سجدے کا کہا تھا نا، یہ تو نہیں کہا تھا 5 ٹائم تو نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ سمجھو کیا کہا تھا کہ آدم کو کیا کرو؟ ایک سجدہ کرو۔ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا۔ اور آج امت محمدیہ 5 ٹائم سجدہ نہ کرے، ہائے ہائے، اور یہ کہے کہ میرے گھر میں برکت آ جائے، میری بیماریاں ٹل جائیں، میری پریشانیاں ٹل جائیں، جناب میں خوشحال ہو جاؤں۔ میرے دوستو، یہ میرا اور آپ کی مجنون تو ہو سکتا ہے، یہ میرے اور آپ کا یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ گھر میں برکتیں آئے گی تو انشاءاللہ سجدے سے آئے گی۔ سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جا تو مردود ہے۔ اچھا، اب اس نے کھڑے ہو کر ایک قسم اٹھائی جو میں آپ کو بتانے لگا تھا اور اپنی بات کی طرف آنے لگا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو قسم اٹھائی، قال فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، جس طرح میں مردود ہو گیا، تیری رحمت سے دور ہو گیا، قیامت کی صبح تک تیری تمام مخلوق کو میں گمراہ کروں گا۔ شیطان نے قسم اٹھائی کہ میں تمام مخلوق کو کیا کروں گا؟ بولو بلند آواز سے، کیا کروں گا؟ جب اس نے یہ قسم اٹھائی نا تو اللہ نے بھی پھر اس کو ایک جواب دیا۔ اب وہ جواب سن کے جس کا سینہ ٹھرے گا نا وہی بولے گا۔ میرے رب نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ نے کہا ہوگا جا کتنے دا منہ چک کے آ گئے ہیں، تو میری مخلوق کو گمراہ کرے گا، تو اپنا کام کر، میرے ولی اپنا کام کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تو اپنا کام کرتے رہنا، میں بھی دنیا میں نبی بھیجوں گا اور ان نبیوں کی امت میں ولی بھیجوں گا۔ اور بولو تو صحیح ہے، نبی بھیجوں گا، نبیوں کی امت میں لفظ یاد کریں، میں بڑا ذمہ دار ایک مولوی ہوں، الحمدللہ پورے ملک میں کوئی ایک لفظ بھی میرا کوئی ایسا نہیں جو آپ گرفت کر سکیں، میں قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ نے یہ نہیں کہا اور شیطان تو اپنا کام کرنا، تیرے کام میں وہ نہیں آئیں گے جو میرے نبی ہوں گے۔ اللہ نے نبیوں کے بارے میں نہیں کہا او شیطان تو اپنا کام کرتے رہنا، گمراہ کرتے رہنا، تیری بات میں میرے نبی نہیں آئیں گے۔ سمجھنا، اللہ نے کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین، مخلصین۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا او شیطان تو گمراہ کرتے رہنا، تیری گمراہی میں میرے نبی نہیں آئیں گے۔ اللہ نے یہ فرمایا تیری گمراہی میں میرے سچے بندے نہیں آئیں گے۔ اب سچے بندوں میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کی صبح تک تو بھی کام کرے گا، میرے ولی بھی کام کریں گے۔ اللہ پاک نے اشارہ دے دیا قیامت کی صبح تک اگرچہ نبوت کا سلسلہ تو نہیں چلے گا، توجہ، اگرچہ قیامت کی صبح تک نبوت کا سلسلہ تو نہیں چلے گا، نبوت آمنہ کے لال پہ بند ہو جائے گی، لیکن سنو نبوت کا سلسلہ بند ہونے کے بعد آقا کی امت میں ولایت کا سلسلہ چلے گا، ولی آتے رہیں گے۔ ولی بولو ہاں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کائنات کے لوگوں، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، میرے آقا نے فرمایا آج آپ کو میں اللہ کے نبی کا وہ مقام بتانے لگا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا مقام دیا ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے؟ اور میرے بھولے لوگوں کچھ تو یاد کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم
نبوت کے صدقے سے یہ مقام دیا ہے کہ ہر صدی کے بعد، ہر 100 سال کے بعد، ہر 100 سال کے بعد میری امت میں اللہ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا ولی بھیجتا رہے گا کہ ان 100 سالوں میں میری امت میں جتنی غلط باتیں آ چکی ہوں گی، ہر 100 سال کے بعد میری امت میں اللہ ایک ولی کو بھیجے گا، وہ ولی دنیا میں آ کے اللہ کے قرآن کو، محمد کے فرمان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ میرے آقا کا مقام ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک ولی آئے گا، ہر 100 سال کے بعد بولو ہاں، اور ولی آتے رہے، اور ولی بولو آتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ آج میں ان ولیوں کے گلدستے میں سے ایک پھول لایا ہوں اور اس امید پر ان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ اے اللہ جب میں ان کا تذکرہ کروں تو ان کے صدقے سے اے سننے والوں کے سب کے غموں کو ٹال دے۔ سبحان اللہ۔ اور جب جہاں جس زمین پہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے، اور ان اللہ والوں کا اس پھول کا نام ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 470 ہجری عراق کے ایک شہر جیلان، جس کو گیلان بھی کہتے ہیں، اب ہماری زبان میں اس کو گیلان کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو جیلان کہتے ہیں۔ رمضان کی 1 تاریخ کو میرا پیارا پیر پیدا ہوا۔ عراق کے ایک شہر گیلان کے اندر شیخ صاحب پیدا ہوئے۔ شیخ صاحب کے والد محترم کا نام ہے محمد موسیٰ، شیخ صاحب کی والدہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ۔ والد کی طرف سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میرے آقا کے بڑے نواسے امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میرے آقا کے چھوٹے نواسے حسین کی اولاد سے ہیں۔ والد کا نام، توجہ، والد کا نام محمد موسیٰ، والدہ کا نام فاطمہ۔ عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ والد محترم شیخ صاحب کے والد محترم محمد موسیٰ دریا کے کنارے جا رہے ہیں، بھوک کا عالم ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سامنے سے دیکھا کہ دریا میں تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے۔ اس اللہ والے نے وہ سیب اٹھایا، اور اتنی شدید بھوک کا عالم تھا کہ سوچا بھی نہیں یہ کس کا ہوگا، جلدی سے وہ سیب کھا لیا۔ جب کھا لیا اب دماغ نے کام کیا، اب سوچنے لگے کہ میں نے تو کسی کا پتہ نہیں اٹھا کے سیب کھا لیا اور بغیر پوچھے کھا لیا۔ اب دیکھا کہ یہ سیب تیرتا ہوا کہاں سے آ رہا تھا۔ اب مخالف سمت میں چلتے 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 وہ نہر جا کر ایک سیب کے باغ میں جا کر ٹھہر گئے۔ سمجھ گئے کہ یہ باغ، اسی باغ سے سیب آیا ہے۔ باغ میں داخل ہوئے، جا کر کے پوچھا کہ باغ کا مالک کون ہے؟ ہائے، تلاش کرنے والا بھی ولی ہے، جس کو تلاش کر رہا ہے وہ بھی ولی ہے۔ اور میں اگلی بات کہوں، آپ کا سینہ ٹھرے تو تلاش کرنے والا وہ بھی آقا کا نواسہ سید ہے، جس کو تلاش کرنے آیا وہ بھی محمد کا نواسہ سید ہے۔ باغ کے مالک سے پوچھا کون ہو؟ آگے جس کا باغ کا مالک، اس کا نام ہے سیدنا سید عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا یہ باغ آپ کا ہے؟ جی میرا باغ ہے۔ کہا میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے آپ کی اجازت کے بغیر بھول کر کھا لیا، میں اس کی تلافی چاہنے آیا ہوں، یا تو اس کے بدلے میں کچھ لے لو یا مجھے وہ معاف کر دو۔ اب وہ بھی سید ہیں، پہچان گئے یہ جو اجازت لینے آیا ایک سیب کی۔ یہاں تو لوگ رات کو آ کے تھیلے بھر کے چوری کر کے لے جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ جو ایک سیب وہ بھی غلطی سے ٹوٹ کر چلا گیا، اس کی معافی مانگنے آ گیا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ کہنے لگے، فوراً اپنی بات کو بدل دیا اور کہنے لگے کہ اس کی تو میں کبھی بھی آپ کو معافی نہیں دوں گا، میری شرط ہے۔ کہ جی کیا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، ہاں ہاتھ
سے گونگی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ٹانگوں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، شرط یہ ہے آپ کو اس سے نکاح کرنا ہوگا، آپ کو اس سے نکاح کرنا ہوگا، پھر میں آپ کو اس کی معذرت دوں گا، آپ کو پھر معاف کر دوں گا۔ محمد موسیٰ کہنے لگے مجھے آپ کی تمام شرطیں قبول ہیں، بس مجھے یہ معاف کر دو کہ میں نے آپ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ اور کائنات کے لوگوں، میرے بھائیوں، آج ہم کتنے لوگوں کا مال غلطی سے اجازت کے بغیر کھا جاتے ہیں۔ سنو، کل قیامت کا دن جب اللہ کے بارگاہ میں عدالت لگے گی، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے کسی آدمی کی ایک بالشت زمین ناحق دبا لی، ظلم کر کے، زیادتی کر کے ایک بالشت زمین دبا لی، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا ایک توق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دے گا اور کہے گا او کائنات کے لوگوں، یہ ہے وہ ظالم جس نے فلاں آدمی کی زمین کو دبایا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہم، میں اور آپ دیکھتے چلے جاؤ کتنی ہمارے اندر غفلتیں ہیں، کسی کا مال کھا گئے، کسی کا پیسہ کھا گئے، ناحق ظلم اور زیادتیاں ہیں، مرنا بھول گیا، قبر کی ہمیں اندھیر کوٹڑی بھول گئی ہے، قبر کے بڑے بڑے بچھو بھول گئے، قبر کی دھاڑیں بھول گئی، جہنم کی آگ بھول گئی ہے۔ اگر سب کچھ یہ یاد ہوگا تو میرے دوستو میری اور آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی گئی۔ محمد موسیٰ کہتے ہیں مجھے شرط قبول ہے، مجھے شرط قبول ہے، مجھے ایک سیب معاف کر دو، مجھے ایک سیب معاف کر دو۔ ہائے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو میرے بھائیوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، جب گھر میں تشریف لائے اور آ کر دیکھتے ہیں حسین و جمیل خوبصورت لڑکی موجود ہے، فوراً گھبرا کے گھر سے باہر آ گئے اور معذرت چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب جیسے گھر سے باہر آئے، سامنے دیکھتے ہیں سسر موجود ہے، عبداللہ سومعی۔ کہتے ہیں محمد موسیٰ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں معذرت چاہتا ہوں، غلطی سے غلط کمرے میں، غلط گھر میں چلا گیا کہ اندر تو کوئی اور غیر محرم عورت موجود ہے۔ عبداللہ سومعی تڑپ گئے اور کہنے لگے محمد موسیٰ تو غلط گھر میں نہیں گیا، تو صحیح گھر میں گیا ہے۔ کہنے لگے پھر ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ جو اندر بچی موجود ہے یہ میری بیٹی ہے، میں نے جو کہا کہ ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک اس نے ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کیا۔ میں نے جو کہا کہ پیروں سے چل نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک قدموں سے چل کر وہ کسی گناہ کی جگہ پہ نہیں گئی۔ اور میں نے جو یہ کہا کہ وہ زبان سے بول نہیں سکتی، تو سن لے اے محمد موسیٰ، آج تک زبان سے اللہ کے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اور میں نے جو یہ کہا وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ اے محمد موسیٰ سن لے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ میں سید گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، میں حسین کی اولاد سے ہوں، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ میں نے جو یہ کہا کہ یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ اب محمد موسیٰ اور اس فاطمہ کا نکاح ہوا۔ محمد موسیٰ امام حسن کی اولاد سے، یہ فاطمہ امام حسین کی اولاد سے نکاح ہوا۔ 60 سال کی عمر میں محمد موسیٰ اور سیدہ فاطمہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، نام رکھا اس کا عبد القادر۔ جب یہ بیٹا پیدا ہوا، یکم رمضان کو یہ بچہ پیدا ہوا، عجیب ماجرا ہوا۔ ساری محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی، آ کر دیکھتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، بچہ جب ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، دودھ مانگتا ہے۔ یہ عجیب بچہ ہے، یہ عجیب بچہ ہے، یہ دودھ کا، اس کو جب منہ کو دودھ لگایا جاتا ہے یہ اپنا منہ ہٹا لیتا ہے۔ کسی نے، بتانے والے نے آ کے بتایا یہ بچہ دودھ نہیں پیے گا، یہ بچہ یہ بچپن سے اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوا ہے۔ اس بچے کے علم میں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بچہ بھی روزے دار پیدا ہوا۔ 1 سال گزر گیا۔ اور کائنات کے لوگوں، ولیوں کو ماننے والوں، ولیوں کے نام پہ روٹیاں کھا جاؤ، روزے چھوڑ دو۔
میرا پیر شیخ عبد القادر جیلانی بچپن سے ہی روزے دار پیدا ہوا. بولو بولو سبحان اللہ. اگلا سال آیا، کتابوں میں لکھا ہے اگلا سال جب رمضان کا مہینہ آیا نا تو علاقے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چاند نظر آ گیا یا نہیں آیا. اب اس بات کے شک میں ہے کہ عقل روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے. اس بات کا شک پیدا ہوا تو محلے کے علماء اکٹھے ہوئے اور کہا کہ گھبراتے کیوں ہو، آؤ نا شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر چلتے ہیں. ہائے، گھر آ گئے، آ کر دیکھا کہ بھئی کیا دیکھنے آئے ہو؟ کہا کہ اگر عبد القادر جیلانی دودھ پی لے گا تو سمجھنا کہ رمضان نہیں آیا، اگر وہ دودھ نہیں پیے گا تو سمجھ لینا رمضان آیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دودھ نہیں پیا. پورے عراق میں یہ بات ہلچل مچ گئی کہ اب چاند نہیں دیکھنا، اب شیخ عبد القادر جیلانی کے دودھ پینے کو دیکھنا ہے. اگر وہ دودھ پی لے گا تو رمضان نہیں آیا، اگر دودھ نہیں پیے گا تو سمجھ لینا اللہ کا مہمان رمضان آ گیا. کیا اللہ نے مقام دیا، کیا اللہ نے شان دی ہے. عمر ہوئی 7 سال. شیخ عبد القادر جیلانی، دوستو میرا کچھ درد سمجھ کے جانا. آج صرف 11ویں شریف پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا لنگری تقسیم نہ کرو. آج ربیع الثانی کی 9 تاریخ ہے اور ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہے، جس کو ہم 11ویں شریف کہتے ہیں، جن کے نام کی خیرات ہوتی ہے. صرف خیرات نہ کرو، میں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم اللہ کے نام پہ خیرات نہ کیا کرو. خیرات کرو، اللہ کے نام پہ خیرات کرو. خیرات کر کے نیت کرو کہ اللہ اس کا اجر تمام مخلوق کو پہنچا. لیکن دوستو 11ویں شریف کی محفل ہو رہی ہے، صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر 11ویں تو کر دی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مکمل عمر 91 سال ہے. کتنی عمر ہے حضرت کی؟ میں اب اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. کتنی عمر ہے حضرت کی؟ 91 سال. دنیا میں 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو 10 محرم کو امام حسین کی صرف شہادت بیان کرتا ہے اور ان کی 54 سالہ زندگی کو بھول گیا. سمجھو میں کچھ کہہ رہا ہوں. امام حسین کی 54 سالہ زندگی بھلا کے 10 محرم کو صرف ان کی شہادت بیان کر دی، کربلا کا واقعہ بیان کر دیا. مجھے بتاؤ حسین کی نماز کہاں گئی؟ حسین کی قرآن کی تلاوت کہاں گئی؟ اور حسین کا جہاد کہاں گیا؟ میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر مبارک کتنی؟ 91 سال. 11ویں شریف کی محفل میں صرف ان کا نام لے کے محفل ختم ہو گئی اور ان کی 51 سالہ زندگی کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ میرے دوستو شیخ صاحب کی سیرت کو اپناؤ. میں مختصراً، میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، میں شیخ صاحب کی اگر آپ مسکرا کے سبحان اللہ دو تو میں ان کی زندگی کے 91 سال 90 اور 91 سال کی زندگی میں سے چند خوشبو آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت صاحب کی عمر ہوئی 7 سال. توجہ رکھنا، حضرت کی کتنی عمر ہوئی؟ 7 سال. فرماتے ہیں میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے فیوز یزدانی. اس کتاب کے اندر حضرت کی 61 تقریریں لکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. آپ کے اس پورے ملتان کے اندر وہ کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کتاب میں نے کراچی سے منگوائی ہے. سبحان اللہ. مجھے عشق ہے اللہ والوں سے، اور صرف عشق نہیں، میں آج منبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے کیا رب کعبہ کی قسم میں ولیوں کا دیوانہ ہوں. سبحان اللہ. لیکن سنو، میں صرف ولیوں کا نام نہیں لیتا، ان کے نام پہ صرف فرق یہ ہے کہ ولیوں کے نام کی صرف روٹیاں نہیں کھاتا، میں ولیوں کی سیرت بتاتا ہوں. ولیوں کی سیرت بناؤ، اللہ والوں کی سیرت بتاؤ. ہاں 7 سال کی عمر ہوئی، 61 حضرت کی تقریریں لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت کی وفات مبارک آج سے 1000 سال پہلے ہو گئی ہے.
میں قربان جاؤں ان مریدوں پر جنہوں نے حضرت کی تقریروں کو لکھا، اور خدا کی قسم بلکہ میں تو اب ایک مہم چلا رہا ہوں، 61 تقریریں ہیں۔ میں نے جب ان تقریروں کو پڑھا، آپ میرے بھائی ہو، الفرقان مسجد کاظمی اسٹریٹ کے رہنے والے میرے سنی نوجوان دوستوں اور بزرگوں، جب آپ ان تقریروں کو پڑھو نا، ان تقریروں کے ایک ایک سطر کے اندر اللہ نے نور ہی نور بنایا ہوا ہے، ایک ایک۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بعد میں کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں اور حضرت کی تقریر کی ایک لائن پڑھوں اور امت کو بتاؤں، او قادری سلسلے میں جڑنے والوں، او قادری سلسلے میں آنے والوں، او 11ویں شریف منانے والوں، آؤ حضرت کی بھی تو سنو۔ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت کی تقریروں کی ایک ایک لائن ہے، اس کی کچھ جھلکی میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت کی عمر بھی 7 سال۔ فرماتے میں جنگل میں موجود تھا، میں نے ایک کسان کو دیکھا، وہ بیل کو ہانک رہا ہے، میں نے اس سے لاٹھی لے لی، میں نے کہا یہ بیل کے ہانکنے کا کام میں کرتا ہوں، انکل جی مجھے بھی تو سکھاؤ، یہ کام کیسا ہے؟ فرماتے میں نے لاٹھی ہاتھ میں لی، میں نے بیل کو ہانکنا شروع کیا۔ فرماتے عجیب ماجرا ہوا، بیل نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور وہ بیل کہتا ہے عبد القادر تیرا کام بیلوں کو ہانکنا نہیں ہے، بیلوں کو چلانا نہیں ہے، تو جا رب کا قرآن سیکھ، محمد کا فرمان سیکھ۔ اللہ تجھ سے کام بیلوں کے ہانکنے کا نہیں لے گا، بیلوں کے چلانے کا نہیں لے گا، اللہ تو تجھ سے کام امت کو چلانے کا لینے والا ہے۔ فرماتے میں حیران ہو گیا، میں گھر آیا، میں نے گھر میں آ کر کے اپنی والدہ سے تذکرہ کیا۔ میری والدہ سید گھرانے کے چشم و چراغ تھی، کہنے لگی بیٹا تو بغداد چلا جا، بغداد کے اندر بڑے بڑے اللہ والے ہیں، وہاں جا کے رب کا قرآن سیکھ، دین سیکھ۔ میں سمجھ گئی ہوں اللہ تجھے چن کر کے کچھ بنانا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں میری والدہ نے میری ایک میرا قمیص سیا، میری ایک شلوار، 2 سوٹ مجھے دیے اور میرے ساتھ کچھ کپڑے، ایک گودڑی سونے کے لیے، ایک تکیہ مجھے دے دیا، اور جاتے جاتے کہا بیٹا یہ کچھ درم ہے، درم 20 کے قریب درم۔ فرمایا بیٹا یہ اپنے پاس رکھ لے، ضرورت کے وقت کام آئیں گے، یہ ساری زندگی کی میری پونجی ہے۔ ہائے، فرماتے میری گودڑی کے اندر میری والدہ نے ان درموں کو سی دیا، فرمایا دیکھ کے جانا، قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بغداد کا جب یہ قافلہ چلا ہے، راستے کے اندر ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، کہا بھی تلاشی دو، ساری تلاشی لی گئی، کچھ نہ نکلا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ معصوم بچے تھے، ایک ڈاکو کہنے لگا او بچے تیرے پاس کیا ہے؟ بچہ بول کے کہتا ہے کہ میرے پاس ہے۔ کہا جی کیا ہے؟ کہا میرے پاس 20 درہم ہے۔ کہا جی کہاں ہے؟ ہم نے تو تلاشی لے لی، تیرے پاس تو نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کہا جھوٹ نہیں بولتا، سچ بول رہا ہوں۔ کہا جی کہاں ہے؟ کہا یہ میری گودڑی کو کھولو۔ گودڑی کے دھاگے کھولے گئے، اندر سے درہم نکلے۔ ڈاکو حیران ہوا، کہنے لگا بیٹا اگر تو سچ نہ بولتا ہمیں کیسے پتا چلتا؟ کہا آئے ہائے، کہا کہ اگر میں سچ نہ بولتا تو تمہیں کیسے پتا چلتا کہ میں سید ہوں؟ تمہیں کیسے پتا چلتا کہ میں سید ہوں؟ کہا تو سید ہے؟ کہا جی ہاں، میں حسنی بھی ہوں، حسینی بھی ہوں۔ ڈاکوؤں نے میرے پیر کے بچپنے کے اندر، حضرت میرے پیر کے سچ پر سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر کے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے میرے پیر کی سچائی۔ آج ہم 11ویں تو منائیں اور جھوٹ ہے، جھوٹ چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا، کام میں سارے کروں۔ سارا سال فراڈ کیا، سارا سال دھوکہ کیا، سارا سال حرام کمایا، 11ویں شریف کا موقع آیا، کیا حرام کمائی کے اوپر 11ویں شریف کی خیرات لگا کے، لیبل لگا کے کیا میں اس کو معاف کرانا چاہتا ہوں؟ پورا سال نیت کی جائے کہ جس طرح میرا پیر زندگی گزار کے گیا، میں مر تو جاؤں گا، اپنے پیر کے نقش قدم پہ چلتا رہوں گا۔ یہ اصل۔ اور پھر میرا پیر جب جوان ہوا، اللہ نے علم و حکمت کا سرچشمہ بنا دیا۔ خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہو کائنات کے لوگوں، میں فیوز اذانی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ایک تقریر میں حضرت فرمانے لگے او لوگوں تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی تقریر کا عالم یہ تھا
کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت بیان فرماتے تھے کئی لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہو، 3-4 ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے، آپ اس مسجد میں موجود ہو، آپ تک صحیح آواز پہنچانے کے لیے میں نے سپیکر کا استعمال کیا ہے۔ کئی لاکھ کے مجمع کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے ہوں گے تو وہ کیا انتظام کرتے ہوں گے؟ میں یہ سوچتا رہا، سوچتے میں نے اس پورے ہفتے میں حضرت کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اور میرے دوستو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی، کتاب انڈیا سے چھپی ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت کی یہ کرامت تھی کہ جب حضرت بولتے تھے جو مجمع کے بالکل آخر میں بیٹھا ہوتا تھا اس کے کان میں بھی یوں اللہ آواز پہنچاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے حضرت کے ممبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حضرت کی کرامت تھی کہ اللہ پورے مجمع کو آواز پہنچا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے بیان کیا اور بیان میں قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں۔ کون سی آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کوئی لاکھ کا مجمع ہے، علماء ہیں، مفسرین ہیں، بڑے بڑے جید چوٹی کے علماء ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت پڑھی نا، اس آیت کی 7 تفسیریں بیان کی، سنتے رہنا، اور 7 تفسیروں کے بعد 40 کے قریب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے آقا کی رحمت کے معنی بیان کیے۔ وہ کچھ سمجھو کہ رحمت للعالمین کا کیا معنی ہے، 40 معنی بیان کیے، اور پھر اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا لوگوں یہ تو میری گفتگو تھی، اب آؤ میں تمہیں اپنے دل کا نور دکھاتا ہوں۔ جب حضرت نے یہ فرمایا لوگ متوجہ ہوئے، سب کے کان کھڑے ہو گئے، حضرت وجد میں آئے اور وجد میں آ کر کے گرج کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب حضرت نے یہ کلمہ پڑھانا، خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مجمع کے اندر 40,000 کے قریب غیر مسلم موجود تھے۔ حضرت نے فرمایا ابھی تو میں نے تمہیں اللہ کے نبی کی رحمت کے ترجمے بتائے ہیں، اب آؤ نا میں رحمت کا نور تمہیں بتاؤں۔ رحمت کا نور بتانے لگے، اور جب یہ کلمہ پڑھا 40,000 کے قریب غیر مسلم جو اس مجمع میں موجود تھے، سب کی زبان میں میرے محمد کا کلمہ آ گیا۔ یہ ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ۔ اور دوستو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت معذرت کے ساتھ ایک سوال ہے، اور وہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کے پاس میں ایک فکر دے کے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج کی رات جب آپ بستر پہ بیٹھنا، سونے سے پہلے اس فقیر حقیر کے اس جملے کو 1 منٹ کے لیے سوچ لینا کہ مولوی عبد الرحیم نے کیا کہا تھا۔ شاید کہ یہ سوچ، آج کی رات کی سوچ میرے اور آپ کی زندگی بدل جائے۔ شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک عبد القادر جیلانی میرا آپ سے سوال ہے۔ حضرت نے فرمایا بولو کیا سوال ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ اللہ نے اتنا اونچا مقام آپ کو کیسے دیا؟ سمجھ میں آیا سوال آپ کہ آپ کو اتنا اونچا مقام اللہ نے کیسے دیا؟ بچہ بوڑھا جوان جو اس مجلس میں موجود ہے خدا را 5 منٹ کے لیے توجہ دے دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والا پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سوال ہو رہا ہے حضرت اتنا اونچا مرتبہ اللہ نے آپ کو کیسے دیا؟ حضرت نے فرمایا میں نے 3 کام کیے۔ کتنے بھائی؟ بولو بھائی۔ نمبر 1 فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے۔ او بولو او ماں والو جن کی مائیں زندہ ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں
اگر دنیا میں کچھ چاہتے ہو اپنی ماں کے سامنے جھک جاؤ. جب ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، خدا پاک کی قسم اللہ کا عرش ہل جاتا. آج دنیا، آج میرے اور آپ کے گھر میں فساد کیوں ہے؟ ماں ذلیل ہے، ماں کو تنگ کیا جا رہا ہے. بیٹا عزت نہیں کر رہا، بیٹی عزت نہیں کر رہی، ماں تنگ ہے. خدا کے واسطے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں نے مجھے پالا، میں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام دیا. اور بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دوسرا کام، ایک کام ماں کی خدمت کی، دوسرا فرماتے ہیں او سنو میرے بھائیو، سنو میرے بھائی. دوسرا فرمایا میں نے کبھی بھی کسی عالم دین اور کسی اللہ والے کی بے ادبی نہیں کی. مجھے جو کچھ ملا ادب سے ملا ہے، جو کچھ ملا بولو. ہاں یہ دیکھو اس زبان کو سنبھالو، ایسے نہ بول دیا کرو فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے، او فلاں تو یوں ہی بڑا پیر بنا پھرتا ہے. اور بھائی تجھے کیا پتا، شاید اس کا اللہ کا معاملہ ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص گالیاں دے رہا ہے، پیارا علی مولا علی خاموش ہے اور اس کو کہہ رہا ہے اور سن تیرے اور میرے درمیان قبر آنے والی ہے، اگر میں قبر سے پار ہو گیا تو تیری باتیں کیا لگی، پھر تیری باتوں کا مجھ پہ کیا اثر ہوا. اس لیے میرے بھائیوں ادب سیکھو. استاد کا ادب ہے، باپ کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، اذان کا ادب ہے، سفید بال والے محلے کے بوڑھے کا ادب ہے، ہاں رشتہ داروں کا ادب ہے. یار ادب سیکھو گے اللہ تمہیں دے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کس کے ذریعے؟ دوسری چیز کیا بولو؟ ادب. دوسری چیز کیا بولو؟ ادب. تیسری چیز جو آخری بات اور میری بات ختم ہے، فرماتے ہیں سنو 40 سال تک، کتنے بھائی؟ 40 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کے عبد القادر مسجد میں جا کے نیت باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، الحمد کے الف سے لے کر شروع کرتا تھا، ادھر والناس کے سین پر رب کا قرآن ختم ہوتا تھا، ادھر فجر کی اذان ہوتے تھے. 40 سال تک میں نے پوری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہے. آج نہ میں قرآن پڑھوں، آج نہ میں ادب کروں، آج نہ ماں مجھ سے راضی اور سوچتا یہ ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. آؤ سنو، آج 9 ربیع الثانی ہے، 9 ربیع الثانی ہے. 11 ربیع الثانی کو میرا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات مبارک ہے. 11ویں شریف کے حوالے سے آج کا میں نے یہ اپنا خطاب کا عنوان اس لیے رکھا ہے، میں آپ کی ایک ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیر کو اللہ نے اتنا اونچا مقام اس لیے دیا کہ میرا پیر 3 کام کرتا رہا. نمبر 1 ماں کی خدمت کی. سب بولیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام کیوں دیا؟ بول کے بتاؤ. ماں کی خدمت سے. بولو کس کی خدمت سے؟ نوجوانوں تم تو بولو نا، کس کی خدمت سے؟ نمبر 2 فرمایا ادب سے. نمبر 2 کیا فرمایا بولو؟ ادب سے. بڑی عمر والا بابا، بڑی عمر والا بزرگ اگر میری کوئی اصلاح کی بات کر رہا ہے نا، آج نوجوانوں کو میں نے دیکھا، یہ میرے بزرگ موجود ہیں، میں اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں، نوجوان کو اگر کہنے دینا کہ بھائی نماز ٹوپی پہن کے پڑھا کر، نوجوان ناراض ہوتے ہیں کہ اس بوڑھے نے مجھے کیوں کہہ دیا. اور بھائی اگر کوئی بوڑھا تجھے کہہ رہا ہے، چاہے تجھے غلط بات بھی کہہ رہا ہے، خدا کے واسطے سفید بالوں کا تو حیا کر. اور یار سب کچھ ادب سے ملتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو کچھ مجھے ملا ادب سے ملا. اور تیسرا فرمایا جو کچھ مجھے ملا اللہ کے قرآن سے ملا ہے.